بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کر لیا تو چند وصائے فرمائے، تو ان میں پہلی آیت میں بھی گزر چکے ہیں کہ اللہ تشرک بھی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، شرک والا کام یہی نہیں کرنے دینا، شرک والا کام یہاں نہیں کرنے دینا۔ وطہر بیت للطائفین والقائمین والرکع السجود، میرے گھر کو ظاہری باطنی نجاستوں سے پاک رکھنا ہے، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگے یہ فرمایا کہ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہاں تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی نماز پڑھنے والا، نہ کوئی آنے والا، یہاں تو بالکل دور دور تک آبادی نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس طرح فرما دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ یہاں حج کا اعلان کریں۔ اعلان کرنا آپ کا کام ہے، لوگوں کو بھیجنا ہمارا کام ہے۔ یَأْتُوكَ رِجَالًا، لوگ آئیں گے آپ کے پاس پیدل چل کر، پاپ یاتا آئیں گے۔ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ، اور دور دراز سے سفر کر کے سواریوں پر آئیں گے، اتنے دور سے آئیں گے کہ ان کی سواریاں چل چل کر پتلی دبلی ہو چکی ہوں گی۔ تو بندوں کو بھیجنا میرا کام ہے، آپ کا کام ہے اعلان کرنا۔ لہذا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اعلان کیا تو سارا عالم بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، پورے عالم سے لوگ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں مکہ شہر آباد فرمایا، اور اتنی بڑی آبادی، سارے عالم کی نعمتیں وہاں ملتی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، جو لوگ وہاں آئیں گے اپنے منافع کی جگہوں پر حاضر ہوں گے، تجارت بھی کر سکیں گے، ظاہری منافع، دنیاوی منافع بھی حاصل ہوں گے، اور اس کے بعد باطنی منافع بھی ہیں، انوارات بھی حاصل کریں گے، آخرت کے منافع حاصل کریں گے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ، اور اپنے جانوروں پر اللہ کا ذکر کریں گے جو اللہ نے انہیں عطا کیے، من بہیمۃ الانعام، جانوروں میں سے جو چوپائے ہیں ان کو وہاں ذبح کریں گے، خود کھائیں گے۔ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور اس فقیر کو کھلائیں گے جو بہت مصیبت زدہ کمزور حال ہوگا، اس کو بھی کھلائیں گے۔ وہاں جا کر اللہ کا نام لے کر جانوروں کو ذبح کریں گے۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر انہیں یہ سمجھایا کہ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، حج اور عمرے سے کہ احکام پورا کرنے کے بعد احرام کھولنے کے وقت وہ احرام کھولیں گے اور اپنے جسم سے میل کو صاف کریں گے۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اگر کسی نے قربانی کی منت مانی ہوئی تو وہ منت کی قربانیاں کریں گے۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر بیت اللہ شریف جو معزز اور مکرم گھر ہے، بہت پرانا گھر ہے، عزت والا گھر ہے، اس کا طواف کریں گے، جس کو طواف زیارت کہا جاتا ہے، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے۔ احرام کھولنے سے پہلے
کنکریاں ماری جاتی ہیں شیطان کو، پھر اس کے بعد ذبح کیا جاتا ہے جانور کو، جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد پھر آدمی گنجا ہوتا ہے، سر کے بال مڑواتا ہے، اور اس کے بعد پھر طواف زیارت کرتا ہے تو اچھی طرح احرام سے بالکل فارغ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے احکام وہاں جا کے پورے کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اعلان کو قبول فرمایا، پورے عالم سے لوگ جا کر یہ کام آج تک کر رہے ہیں۔ اللہ جل وعلا شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج اور عمرے کے لیے قبول فرمائے، غیب سے اسباب بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا